بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے محبوب آپ کے لیے اس سے کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں. تو حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے باب غزوہ احد میں اس آیت کریمہ کا شان نزول بھی بیان فرمایا، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول غزوہ احد سے متعلق وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک کے کنارے غزوہ احد میں زخمی کر دیے گئے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے والے ہونٹ میں زخم ہو گیا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک پر جو لوہے کی ٹوپی اوڑے ہوئے تھے، جس کو کھود بولتے ہیں، اس کی جو کڑیاں ہوتی تھی، کڑیاں جو چہرے پر ہوتی تھی، وہ کڑی حضور کے رخسار پر چبھ گئی تھی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور سے خون جاری ہو گیا تھا. ایک روایت میں امام زہری سے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تلوار کے 70 حملے کیے گئے. اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کفار کے حملوں سے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی. آپ ذرا غور تو کیجیے، یہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے خون ریزی سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑا. قوم اذیت پہنچاتی رہی، حضور صبر کرتے رہے، کسی بھی مخالفت کا عملی جواب حضور نے نہیں دیا. مکہ مکرمہ سے 450 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ پہنچ گئے، ہے نا. ان کی نگاہ میں قصور کیا تھا؟ کلمہ توحید، ہے نا. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. یہ وہ لوگ ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن کو صرف ربنا اللہ کہنے کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکالا گیا، سمجھے. اور پھر قوم کی ایذا رسانی کا عالم یہ کہ آپ کے چہرے انور کو زخمی کر دیا. رباعی جو 4 دانت ہوتے ہیں، رباعی بھی ہیں ان کے بازو میں 2 پڑھا آپ نے نساء القرات میں، ہے نا. رباعی بھی ہیں ان کے بازو میں 2 شیر ہے نا. تو اب جناب ان رباعی دانتوں کو بھی زخمی کر دیا، کنارے توڑ دیے. اس وقت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے درد مندانہ انداز میں یہ کہا تھا کیف یفلح قوم شجوا نبیہ، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کو زخمی کرے. وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے دعوت حق دینے والے کو زخمی کر دے، اللہ کی طرف سے بلانے والے کو زخمی کر دے، جھوٹ و بہتان سے روکنے والے کو زخمی کر دے، سچائی اور راست گوئی کی تعلیم و تلقین کرنے والے کو زخمی کر دے. وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ ان کلمات سے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی تکلیف تھی اس کا اظہار ہوتا ہے. اس وقت میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء. محبوب آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ کا ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں، آپ ان کے معاملات کے جناب مسلم، ان کے معاملات کے آپ نگہبان نہیں. یہ کام تو اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. اما ان یتوب علیہم او یعذبہم
اللہ رب العزت ان کے توبہ، یا تو اللہ رب العزت ان کے توبہ قبول فرمائے اگر ایمان لائے، او یعذبہم اگر اپنے کفر پر بضد رہیں اللہ رب العزت ان کو عذاب دے۔ آپ ان کے معاملات کی وجہ سے اپنے قلب پر کوئی اثر نہ لیں، فإنہم ظالمون بے شک یہ لوگ ظالم ہیں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یتوب علیہم، جو او عاطفہ ہے نا اس کا معطوف علیہ پہلے والے فعل ہے، لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکتبہم او یکبتہم او یعذبہم، نہیں سمجھے؟ اما ان یتوب علیہم تو یہ اسی پر معطوف ہے، اس پر یکبتہم پر اللہ رب العزت ان کو ناکام کر دے یا انہیں عذاب دے اور یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بیٹا سمجھیے، اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، یتوب یہ شیء پر معطوف ہے، ان یہاں پر جو ہے وہ محذوف، ان مصدریہ محذوف ہے، تو مانا یہ ہے محبوب آپ کے لیے ان کا کوئی امر آپ سے متعلق نہیں، او یتوب علیہم یا ان کی توبہ آپ سے متعلق نہیں، یا ان کی تعذیب آپ سے متعلق نہیں، اور یہ او اللہ کے معنی میں اے محبوب آپ کے لیے ان کا کوئی معاملہ آپ سے متعلق نہیں ہے، اللہ یہ توبہ علیہم مگر یہ کہ اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول فرمائے یا انہیں عذاب۔ بات سمجھیے؟ اچھا، اب جب یہ آیت کریمہ ذکر فرمائی تو اس آیت کریمہ کا ایک اور شان نزول بھی ذکر کر دیا۔ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قریش نے بہت زیادہ اذیت پہنچائی، اذیت رسانی کا سلسلہ دراز ہو گیا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد معین کفار کے خلاف دعا کرتے تھے، اللہم العن فلاں، اللہم العن فلاں، اللہم العن فلاں۔ تو اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ یہ قنوت نازلہ سے متعلق ہوا، اس کا ذکر پہلی جلد میں گزر چکا ہے۔ عبداللہ حمید اور ثابت انس ابن مالک سے روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو غزوہ احد کے دن زخمی کر دیا گیا، تو آپ نے فرمایا کیف یفلح قوم، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی، شج نبیہم جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، فنزلت لیس لک من الامر شیء۔ فرماتے ہیں سالم ابن عبداللہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا جب آپ فجر کی رکعت اولا سے رکعت آخرہ کی رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ کہتے اللہم لعن فلاں و فلاں و فلاں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ اب بیٹا دعا کرتے کس کس کے خلاف تھے تو اگلی روایت میں تشریح ہے، سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمرو، حارث ابن ہشام کے خلاف دعا کرتے تھے تو آیت کریمہ نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ بات سمجھے بیٹا؟ بعد میں ان تینوں نے صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمرو، حارث ابن ہشام تینوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا اور داخل اسلام۔ باب ذکر ام سلیط، ام سلیط کا ذکر۔ ام سلیط بھی یہ ان معزز خواتین میں سے ہیں جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر مجاہدین، زخمی مجاہدین کی خدمت کی، ان کے لیے اپنی پشتوں پر مشکیزے میں پانی بھر کر کے لائی۔ ام سلیط بھی انہی میں سے، ام سلیط رضی اللہ عنہ۔
اب ان کا واقعہ بھی سنیے. ایک بات آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اہل بیت سے رشتہ قائم کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے اہل بیت میں شادیاں کی ہیں. حضرت مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک صاحبزادی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی. ام کلثوم رضی اللہ تعالی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ام کلثوم سے نکاح فرمایا تھا. ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ. سمجھ گئے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی تعلق ہونے کی وجہ سے ام کلثوم کی بڑی اہمیت تھی. ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی. سنو بھائی، حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. دھاری دار عمدہ قسم کی تاجریں دربار خلافت میں آئی ہیں. آپ نے وہ چادریں تقسیم فرما دی مدینہ طیبہ کی خواتین کے درمیان. ان میں سے سب سے عمدہ چادر ایک باقی رہ گئی. تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا مشورہ ہوا اور بعض صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے حضرت عمر فاروق سے کہا امیر المومنین یہ سب سے عمدہ چادر آپ نواسی رسول ام کلثوم کو عطا فرمائیں. ام کلثوم کو عطا فرمائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں ام سلیم ان کی زیادہ مستحق ہے. ام سلیم رضی اللہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم کے زیادہ حقدار ہونے کی وجہ بھی ذکر کی. کیا جانتے ہو یہ ام سلیم غزوہ احد کے موقع پر اپنی پشت پر پانی کی مشکیزیں لا کر زخمی مجاہدین صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو پلاتی تھی. سمجھے؟ حضرت عمر فاروق نے وہ چادر ام سلیم کو عطا فرمایا. تو اس سے ام سلیم کی اہمیت و عظمت ہی معلوم ہوئی اور اس واقعے کا غزوہ احد سے کیا تعلق ہے یہ بھی معلوم ہو گیا. اور جس وجہ سے امام بخاری علیہ رحمۃ والرضوان نے یہ واقعہ یہاں پر ذکر کیا وہ بھی معلوم ہو گیا. بیٹا اس لیے بخاری شریف میں حدیث تلاش کرنا آسان نہیں ہے. لگتا ہی ہے کہ حدیث اس باب میں ہوگی اور اس باب میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک دور کی مناسبت کی وجہ سے امام بخاری علی رحمۃ والرضوان اس حدیث کو کسی دوسری جگہ پر ذکر کرتے. لیس لک من الامر شیء آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ انسان اس کو کتاب التفسیر میں تلاش کرے گا نا. تو امام بخاری نے ذکر کہاں پر کی ہے؟ باب غزوہ. اس لیے بخاری شریف میں حدیث تلاش اگر کرنے کا نمبر ہے تو یہ بڑا مشکل ہے کہ حدیث کہاں ملے گا. اس لیے اگر حدیث کہیں نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بخاری شریف میں ہے نہیں، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بخاری شریف میں ملی نہیں. اپنی عدم وجدان کا ذکر کریں گے، عدم کون کا نہیں. یہ بنیادی فرق ہے. فرماتے ہیں ثعلبہ بن ابی مالک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کی عورتوں کے درمیان چادریں تقسیم کی. فبقی منها مرت جید، ان میں سے ایک عمدہ چادر باقی رہ گئی. تو بعض حاضرین نے کہا امیر المومنین یہ چادر آپ شہزادی رسول کو دے دیں جو آپ کے نکاح میں ہے.
مراد ام کلثوم بنت علی. فقال عمر ام سلیط احق به وام سلیط من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قال عمر فإنها كانت تذرف لنا القرب يوم احد. ہمارے لیے غزوہ احد کے دن مشکیز اور پانی بھر کھلاتی. باب قتل حمزہ. اللہ اکبر. یہ حضرت حمزہ امیر المومنین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے شہید کرنے والے حضرت وحشی. اب وحشی کی زبانی سنیے حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ. وحشی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. مکہ مکرمہ گئے. جب فتح مکہ ہوا تو طائف پہنچ گئے. اپنے جرم کا احساس ہوا. حضور نبی کریم علیہ السلام سے دوری رکھتے تھے. کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے. بعد میں لوگوں نے کہا آپ حضور کے پاس چلو تو صحیح. جو وفد حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں حضور ان سے کوئی تعرض نہیں کرتے ہیں. چلو تو صحیح. پھر ڈرتے کانپتے اپنے جرم کے احساس سے بوجھل ہوتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. لیکن ان کا احساس جرم بار بار ان کو ابھار رہا تھا کہ بڑا سنگین جرم ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا ہم تو وحشی ہو. جی یا رسول اللہ, جی یا رسول اللہ, آپ ہی نے حمزہ کو شہید کیا. تو حضرت وحشی کا جواب تھا حضور جیسے آپ نے سنا بات ویسی ہی ہے. دل اس بات پر آمادہ نہیں ہوا کہ اپنی زبان سے ہی کہہ دیں کہ حضور ہاں میں نے قتل کیا. اب احساس اجاگر ہو چکا ہے. بارگاہ رسالت میں حاضر احساس سے جرم کریں کس انداز میں کہ حضور جو آپ نے سنا بات ویسی ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا, بس اتنا فرمایا وحشی میرے سامنے سے ہٹ جا. تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی چچا حضرت حمزہ کی یاد آ رہی ہے. سید شہداء احد کی جنازے کی نماز 7 مرتبہ ہوئی باری باری. کچھ کیا کچھ کیا کچھ کیا, لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ شروع سے لے کر آخر تک یوں ہی رکھا رہا. بعد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہر حمص آ گئے. حمص کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ یہاں پر 700 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اس شہر میں آ کر آئے. اس شہر میں سانپ اور بچھو نہیں ہوتے. حضرت جعفر بن عمرو ابن امیہ زمری, عمرو ابن امیہ زمری کا واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ مختلف روایات میں پڑھا ہے. ان کے بیٹے ہیں جعفر بن عمرو ابن امیہ زمری. یہ اور عبید اللہ ابن عدی ابن خیار. کون جعفر؟ کون جعفر؟ بن عمرو بن امیہ زمری. دوسرے عبید اللہ ابن عدی ابن خیار. یہ دونوں ایک مرتبہ حمص رہے. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعات آج
حضرت وحشی کی زبان سے سنتے ہیں. یہ اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں. گیا پتہ معلوم کیا تو بتایا کہ وہ وہاں پر تو ان کا جو مکان تھا جس کی تعبیر محل سے کی ہے اس کے سائے میں حضرت وحشی بیٹھے ہوئے تھے. اور وحشی بہت لقیم و شخیم صحت مند شخص تھے. گئے سلام کیا. سنے بیٹا کون گئے؟ عبید اللہ ابن عدی ابن خیار اور جعفر. اور حضرت عبید اللہ ابن عدی ابن خیار بالکل چہرہ چھپا کر گئے. بالکل چہرہ چھپا, بالکل صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں. سنیں آپ بہت بیٹھے ہو, سنیں بیٹھے صرف آنکھیں دکھائی پڑی. سنیں وحشی کو سلام کیا. حضرت عبید اللہ ابن عدی, جو نام بول رہا ہوں ذہن نشید رکھنا, عبید اللہ ابن عدی ابن خیار نے کہا اتعرفنی یا وحشی, مجھے پہچانا, مجھے پہچانا. تو بیٹا جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات بتا دوں کہ جہاں پر یہ کہنے کی انہوں بتایا نا مجھے پہچانا, تو وہاں پر یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں. اپنا تعارف پیش کر دینا چاہیے. یہ میں آپ کو ایک طرز بتا رہا ہوں, اخلاق بتا رہا ہوں. ان پر میں فلاں ابن فلاں بول رہا ہوں تو فلاں بول رہا ہوں. بھائی اس کی پہچانا آپ نے؟ ارے بھی کیسے پہچان لو گے؟ آپ ٹائم خراب کرنے والی بات, ٹائم خراب کر کیسے پہچان لو گے؟ آپ کیسے نہیں پہچانو گے؟ آپ بتاؤ گے تو کیوں نہیں پہچانیں گے؟ ارے نہیں مان, اس لیے سب سے پہلے سلام کے بعد ہی میں فلاں بول رہا ہوں. اب وہ ذہن کو الجھن میں ڈالنے کی وجہ تعارف کرو, پہچانا آپ نے پہچانی ہے. آپ یہ سب چیزیں بلا آج کل کے نوجوان بچوں میں ہے نا, جو کام کی بات ہو کرو نا. سمجھ گئے؟ اب بیٹا کوئی ملاقات لیا تھا, پہچانا آپ نے, اب بیٹا اس کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے. اگر کیا تو نہیں پہچانا کیا رہ گئی ہے نا. تو اس سے بہتر یہ کبھی جیسا تو ملاقات ہو گئی, نہ اس نے بتایا اور نہ ہم نے پوچھا, ٹھیک ہے سب خیریت, اتنے پر اتفاق ہو جاتا ہے. ارے بھائی بجائے اس کے آپ کو کیوں نام بتانے میں کیا فلائی میں یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ جس کو پہچان رہے ہیں وہ بھی آپ کو پہچانتا ہو, ٹھیک ہے نا. بہرحال حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیر نے کہا اتعرفنی, مجھے پہچانا. تو کس سے کہا؟ کس نے کہا؟ ماشاء اللہ. تو پورا چہرہ ڈھکا ہوا ہے, چہرہ کھلا ہوا نہیں. تو حضرت وحشی نے پیر سے لے کر سر تک نظر ڈالی اور قدم دیکھا, وسیم سنیے, قدم دیکھے, قدم پھر نظر ڈالی, پھر قدم. اب اس کے بعد سنیے وحشی کا بیان. کہا لگ تو رہا ہے پہچان, کیا پہچانے؟ تو کہا عدی ابن ابی خیار نے نکاح کیا تھا ام قتال بنت عیس سے. اور عدی ابن خیر کون ہے؟ شاباش, یہی بتانا تھا, محنت وصول ہو گئی. عبید اللہ کے والد کا عدی ابن خیار نے ام قتال
بنت ابی العیس سے نکاح کیا تھا. ایک بچہ پیدا ہوا. اس بچے کے لیے دائیا کی تلاش تھی. کیا بیٹا سنیں؟ میں چونکہ اسی گھر کا غلام تھا تو مجھ سے کہا کوئی دائیا تلاش کرو. میں نے دائی تلاش کی. جب دائی مل گئی تو میں نے وہ بچہ اس کی ماں کی گود سے لے کر اس دائی کو دیا تھا. میں تمہارا قدم دیکھ رہا ہوں تو تمہارے قدم سے لگ رہا ہے کہ شاید تم وہی بچے ہو. اللہ اکبر. کیا تمہارے قدم سے لگ رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے کہ تم وہی بچے. 50 سال کا زمانہ گزر چکا تھا. چہرہ نے بچوں کے چہرے بدل جاتے ہیں بیٹا. بغیر داڑھی کا پھر داڑھی آ گئی, پہچان نہیں ہوتی تو اور داڑھی آ گئی. یار پہچاننے میں نہیں آ رہے ہو. کبھی داڑھی کالی سے سفید ہو گئی, یار تمہاری داڑھی سفید ہو گئی. تھکے نہیں, پورا چہرہ دکھ رہا تب بھی نہیں پہچان پا رہا. اور یہاں بیٹا 50 سال پہلے قدم دیکھے, قدم چھوٹا قدم تو بڑا قدم ہے, 50 سال کے آدمی کا قدم ہے. لیکن پھر ویسے نے کہا مجھے لگ رہا کہ تم وہی ہے. یہ تھی بیٹا قوت شناخت. سمجھ مولانا صالح, یہ عرب کی قوت فراست تھی, قوت یادداشت تھی, قوت حفظ تھی. ان کے حافظے بڑے مضبوط ہوتے تھے. اس سے اس کے شائبے کا جواب ہو گیا جناب حضور کے زمانے میں حدیثیں لکھی نہیں گئی, بعد میں لکھی گئی. تو کیا ضمانت ہے کہ حضور نے جیسے پڑھا ہے, جیسے فرمایا تھا ویسی باقی رکھا ہو؟ بلا وجہ کی بات ہے. صحابہ کرام نے بتایا, آپ کو بتایا تھا, لکھتے بھی تھے, محفوظ بھی کرتے تھے, اس کا باقاعدہ دور بھی کرتے تھے, حدیثوں کی مجلسیں بھی لگتی تھیں, صحابہ کرام سنتے بھی تھے, سناتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے, آپس میں دور بھی کرتے تھے, اتنا اہتمام کرتے تھے. پھر صحابہ کرام کا, اہل عرب کا جو قوت ہے, بیٹا شاید کیا کر رہے ہو, اہل عرب کا جو حافظہ تھا اس کی تو نظیر ہی نہیں. وہ آپ نے پڑھا ہے کہ بازار اوقاز لگتا تھا, اس میں کیا ہوتا تھا, نسب نامی بیان کرتے تھے. میرے دادا, میرے پردادا, پردادے کے پردادا, پردادے کے پردادا نے آپ کے پردادا کے پردادا کے پردادا کو فلاں مقام پر اس بات پر جھگڑا ہوا تھا اور تھپڑ مارا تھا. میں اس دادا کا بیٹا ہوں. مفاخر نسب بیان ہوتے تھے. عرب کا تو حافظہ بڑا یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزمان کو اللہ رب العزت نے عرب کی سرزمین پر بھیجا کہ جس عرب کی سرزمین کے عرب جو لوگ تھے وہ بات کے بھی پکے تھے, حافظے کے بھی پکے تھے, ارادے کے بڑے مضبوط اور دشمن پر بڑی جری تھی. ایسی قوم میں رسول کے بھیجنے کی ضرورت تھی لوگوں کو, اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی آخر الزمان کو ایسی لوگوں میں بھیجا. بات کے بڑے دن نہیں ہوتے تھے بیٹا. اہل عرب نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. جس کو مان لیا, والے بتوں کو اگر مان لیا ہے نا, جو 40 سال تک صادق الباد اور امین کہنے والے شخص نے مخالفت کی بتوں کی, تو ان کی مخالفت کر دی. یہ بات کے دھنی تھے. اعتقاد میں تسلسل نہیں تھا, لیکن جب حق واضح ہو گیا اور اسلام کا اجالا پھیلا تو دامن اسلام میں ایسے آئے کہ جن بتوں کی محبت کی وجہ سے حضور کو نکالا تھا نا, پھر حضور کی محبت میں انہی بتوں کو نکالا. یہ بات کتنی ایسی قوم تھی وہ. تو حضرت وحشی پھر آپ نے اپنی چادر ہٹائی کو بدلا اور کہا, وحشی آپ سے ہم آپ کی زبانی حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ سننے کے لیے آئے ہیں, سنائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا سنائیں گے. سنو گے؟ جی سنائیں. تو کہا, وحشی نے کیا کہا, اِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَ ابن عدی ابن الخیار بے بدر
میں نے بتایا تھا یہ حدیث کی لمبی حدیث کا جملہ ہے، یہ بعد میں آئے گا، اتنا جملہ پہلے گزرا نہیں، اتنا جملہ گزرا ہے، پہلے گزرا ہے، تم کو بعد میں دکھاؤں، بعد میں آیا تو یہ بتاؤں کہ کہاں گزرا ہے، کیوں؟ اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں؟ پہلا صفحہ کھولو، پہلا صفحہ، بالکل پہلا صفحہ، اللہ اکبر، پہلے آخر سے تیسری صدر دیکھو، وقال وحشی قتل حمزہ طعیمہ ابن عدی ابن الخیار یوم بدر، میں نے کہا تھا یہ واقعہ بات آئے گا، یہ وحشی نے اپنے واقعے کا آغاز اسی جملے سے کیا تھا، ہوا یہ تھا، قول سچا ہو گیا، قد صدق القول ہے نا، وقت زارا صدق القول ہے نا، چلیے بہرحال، تو اس جملے سے آغاز کیا کہ غزوہ بدر میں وہ حمزہ نے طعیمہ ابن عدی ابن خیار کو قتل کیا تھا، سنے بیٹا، کس کو؟ طعیمہ ابن عدی، اور میں غلام تھا مطعم ابن عدی ابن خیار کا، کیا بیٹا؟ میں غلام تھا، کس کا؟ جبیر ابن مطعم ابن عدی ابن خیار کا، سنو، طعیم اور طعیمہ اور مطعم یہ دونوں سگے بھائی ہیں، طعیمہ ابن عدی مطعم ابن عدی سگے بھائی ہیں، اور میں غلام تھا جبیر ابن مطعم کا، تو جبیر ابن مطعم کے کا چچا ہوا طعیمہ، اور طعیمہ کو قتل کیا تھا حضرت حمزہ، تو مجھ سے میرے مولا جبیر ابن مطعم نے کہا، وحشی اگر تم میرے چچا کے قاتل حمزہ کو قتل کر دو تم آزاد ہو، اگر تم غلام آزادی کون نہیں چاہتا، سستا سودا ہے، خالی قتل کرنا ہے، اور عرب میں قتل کرنا کوئی اہم کام نہیں تھا، تو بس کہتے ہیں بس یہی بات میرے دل کو لگ گئی، مجھے آزادی حاصل کرنا تھی، مجھے تو آزادی حاصل کرنا تھی، جیسے مل جائے، اور آزادی کا عوض کیا قرار دیا؟ قتل حمزہ، تو جب اگلا سال ہوا غزوہ احد ہوا تو میں بھی گیا، مگر میرا نشانہ، مجھے اور کسی سے کیا مطلب، بس یہ تھا مجھے آزاد ہونا ہے، اور آزادی کیسے ملے گی؟ حمزہ، بس میں اسی میرا نشانہ تو حمزہ، میرے سفر کا مقصد ہی یہ تھا۔ سنے بھائی، تو سبع بن عبد العزى، سبع بن عبد العزى عرب کا مکہ مکرمہ کا بڑا مشہور پہلوان تھا، اس کی ماں تھی ام انمار، اور ام انمار مکہ مکرمہ میں عورتوں کی ختنہ کرتی تھی۔ آپ نے پڑھا ہے کہ عرب میں عورتوں کی ختنہ کرنے کا بھی رواج تھا، ختنہ کرتی تھی، کون؟ ام انمار۔ شداب اب تمہیں نہیں آ رہی ہے، سنو، ام انمار، میں ایک ایسا نسخہ بھی جانتا ہوں کہ پھر کسی کو نیند نہیں آتی ہے، لیکن نہیں تو
لیکن ماشاء اللہ ایسی نہیں چلی گئی. ادھر آؤ شدہ ادھر یہ تشریف ادھر 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 تشریف آرام سے ادھر آؤ. انمار کام کیا تھا بیٹا فرقان؟ ختنہ کرنے والی عورت معزز شمار نہیں ہوتی. تو یہ سبا جو انمار کا بیٹا تھا وہ بہادر تھا. یہ بہادری کے جوش میں نکل آیا میدان کارزار میں, بولا حل من مبارز, حل من مبارز, ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے. اتنا سنا حضرت حمزہ کی غیرت ایمانی کو جوش آ گیا. فرمایا او ختنہ کرنے والی عورت کے بیٹے, تیری یہ ہمت, او عورتوں کی ختنہ کرنے والی عورت کے بیٹے تیری یہ ہمت, اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں آتا ہے. بس پھر کیا تھا, حضرت حمزہ آئے اور تلوار کے وار سے اس کو قصہ یہ دیری نہ بنا دیا, ختم ختم قصہ ہی. گائے گائے باز بخاں یہ قصہ یہ دیری میرا. گر تازہ خواہی داشتن داغ ہائے سینہ را, گائے گائے باز بخاں یہ قصہ یہ دیری نہ را. گر تازہ خواہی داشتن داغ ہائے سینہ را, گائے گائے باز بخاں یہ قصہ یہ دیری نہ را. فارسی تو پڑھی ہے نا, سمجھئے شعر کا مطلب. تو اب مصرع بولا صحیح کر دیا, بالکل صحیح ہے, کوئی فرق نہیں ہے, ایسے ہی ہے. تازہ خواہی داشتن در قصہ یہ دیری نہ را, گائے گائے باز بخاں یہ قصہ یہ دیری نہ را. تازہ خواہی داشتن داغ آئے سینہ را, گائے گائے باز بخاں یہ قصہ یہ دیری نہ را. ایک لمحے میں کام تمام کرتے ہیں. الشفا کے حاشیے میں امام اہل سنت نے اس سے استشہاد فرمایا کہ مطلقاً کسی کو برا کہنا, جسے گالی بکنا بولتے ہیں, یہ ممنوع نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کیا کہا تھا, ختنہ کرنے والی عورت کے بیٹے تیری یہ ہمت ہے کہ تو اللہ اس کے رسول کو چیلنج کرتا ہے, مخالفت کرتا ہے. سمجھیے بیٹا. سنیے دردناک پہلو. حضرت حمزہ اس کو اب کہتے ہیں وحشی کہ میں چھپا ہوا تھا ایک چٹان کی آڑ میں, جیسے ہی سبا کو قتل کر کے حضرت حمزہ واپس آ رہے تھے اپنے خیمے کے, میں وہیں پر چھپا ہوا تھا. بس میں نے نیزے کا ایک بار کیا اور وہ نیزے کا بار آپ کی ناف کے نیچے اور پیروں کے اوپر پر لگا اور بلکہ چیرتا ہوا نیچے تک چلا گیا. بس یہی تھا حضرت حمزہ کی شہادت. بس سمجھ گئے بیٹا, بازن میں گئی. اب کہتے ہیں کہ پھر میں نے جب غزوہ احد میں یہ کام کر دیا تو پھر مجھے پچھتاوا ہوا. مکہ آیا, مکہ سے طائف آیا, پھر حضور کی بارگاہ میں آیا, لیکن احساس ندامت مجھے برابر تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ حضرت حمزہ کے قتل کی وجہ سے جو ایک جرم مجھ سے ہو گیا ہے, میں اس جرم کی تلافی کسی نہ کسی طریقے سے کروں
اور اس طور پر کروں کہ میں بہت بڑے مجرم کو قتل کروں. قتل کی تلافی قتل سے. تو جب مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ ہوئی تو میں گیا. اب نشانہ کیا تھا؟ ابو مسیلمہ کذاب کو قتل. مسیلمہ کذاب بات سمجھے بیٹا، مسیلمہ کذاب کو مدعی نبوت. تو میں نے دیکھا کہ یہ بھی عجیب الخلقت ہے. بالکل اونٹ معلوم ہو رہا تھا، کون مسلمان، اور اونٹ بھی کیا تھا؟ خارش زدہ. یہ تو اونٹ، یہ تو کریلا، وہ بھی ایسے کڑوا ہوتا ہے ویسے، وہ بھی نیم پر چڑھا ہوا. یہ تو اونٹ تھا ہی، لیکن ایسا جیسے کہ بالکل. پھر کیا ہوا بیٹا؟ پھر یہ ہوا کہ دیکھا میں نے کہ یہ ایک دیوار کے شگاف میں، دیوار کا شگاف جانتے ہو؟ دیوار کا بیٹا بیچ میں یہ خالی ہے، یہ تو ایسے خالی ہے، اس کو ایسے خالی مان لو، لمبے بیچ میں دیوار کا شگاف. تو یہ مسلمانوں کے حملے سے بچنے کے لیے دیوار کی شگاف رکھا ہے. دیوار کی شگاف میں نے برچی سے اس کا کام وہاں پر، اس کا میں نے برچی سے کام وہیں پر تمام کیا. اور میرے دل کو تسلی ہوئی کہ آج حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی وجہ سے میں نے جو سنگین جرم کیا تھا اس کی ایک ادنیٰ سی تلافی ہے کہ میں نے مدعی نبوت اسلام کے دشمن کو قتل کیا. کبھی وحشی کہتے تھے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو بہتر انسان کو قتل کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بدترین شخص کو قتل کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد بدترین شخص کو، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بہترین شخص کو قتل. دیکھو بیٹا اب ترجمہ سنیں جی، سمجھ گئے؟ جعفر ابن عمرو ابن امیہ زمری کہتے ہیں میں عبید اللہ ابن عدی ابن خیر کے ساتھ نکلا. فلما قدمنا حمص، تو مجھ سے عبید اللہ نے کہا حل لک فی وحشی، کہ ہم وحشی سے ملاقات کرنا چاہیں گے کہ ہم ان سے حمزہ کے قتل کا واقعہ سنیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے. وکان وحشی یسکن حمص، وحشی حمص رہتے ہیں. فسألنا عنہ، تو ہم نے ان کے بارے میں سوال کیا تو ہم سے بتایا گیا وہ ہیں یہ ہیں اپنے محل کے سائے میں بیٹھے. کأنہ حمیر، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مشکیزہ کالے غلام، کالے تھے، یہ اسود تھے، کالے تھے، ان کو کالے مشکیزے سے تشبیہ دی گئی. کأنہ حمیر. فقال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير، ہم آئے ان کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرے. فسلمنا، ہم نے سلام کیا. فرد السلام. قال، راوی کہتے ہیں کہ عبید اللہ معتذر بعمامته ما يرى وحشی الا عینیہ ورجلیہ. عبید اللہ اپنے امامے میں ایسے لپٹے ہوئے تھے کہ وحشی صرف ان کی آنکھ اور ان کے پیر دیکھ رہے تھے. فقال عبید اللہ نے کہا اے وحشی اتعرفنی، جانتے ہو مجھے؟ قال اللہ، واللہ، بخدا نہیں، الا انی عالم، مگر یہ بات جانتا ہوں کہ عدی ابن خیر نے
ایک عورت سے نکاح کیا تھا. اس عورت کو ام قتال بنت ابی عیاض کہا جاتا. اس سے مکہ مکرمہ میں ایک بچہ پیدا ہوا. فکنت استرضع له، میں اس کے لیے دائی تلاش کر رہا تھا. فحملت ذلك الغلام، تو میں اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ لے کر گیا تھا. فناولتها اياه، تو وہ بچہ میں نے اس دائی کو دیا تھا. فلکانی، فلا لام تاکید ہے، فلکانی ان نظرت الى قدمیک، تو گویا کہ آج میں تمہارے قدم کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس بچے کے قدم یاد آ رہا ہے. سنیے بیٹا. تو عبید اللہ نے اپنے چہرے سے چادر امامہ ہٹایا اور کہا الا تخبرنا بقتل حمزہ، کیا تم ہمیں حمزہ کے قتل کی خبر دو گے؟ کہا کہ جی. تو کہا ان حمزہ، اب بیٹا واقعے کا آغاز، ان حمزہ قتل طعیمہ ابن العدی، ملا کہ طعیمہ ابن عدی ابن خیار کو حمزہ نے قتل کیا تھا بدر میں. تو مجھ سے میرے آقا جبیر ابن مطعم نے کہا ان قتلتا حمزہ بعمی، اگر میرے چچا کے قتل کے بدلے میں تم حمزہ کو قتل کر دو فانت حر. فلما ان خرج الناس یوم عینین یا عینین دونوں ہیں، جب لوگ عینین والے سال نکلے، وہ عینین، عینین بڑھو یا عینین بڑھو بیٹا دونوں ہیں. عینین، عینین جبل بخیال احد، ملا. عینین یا عینین احد پہاڑ کے مقابل ایک پہاڑ ہے، اس کے اور احد پہاڑ کے درمیان ایک وادی ہے، سمجھے؟ تو عامی عینین سے مراد عامی احد ہے. تو خرجت مع الناس، تو میں بھی نکلا لوگوں کے ساتھ قتال کی طرف. فلما ان استفوا القتال، جب لوگوں نے قتال کے لیے سب بندی کی، خرج سبا نکلا. حالم مبارز قال فخرج الی حمزہ ابن عبد المطلب فقال یا سبا، اے سبا، اے یا ابن ام انمار مقطعات البذور، اے عورتوں کی ختنہ کرنے والی ام انمار کے بیٹے، کیا تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہو؟ ثم شد علیہ، پھر اس پر حضرت حمزہ ٹوٹ پڑے. فکانا کل کامس الذاہب، تو ایک لمحے میں حضرت حمزہ نے ہے نا سبا کو قصہ دیرینہ بنا دیا، ایسے کر دیا جیسے کل گزرا ہوا کل. بیٹا اس کو گزشتہ کل کی طرح کر دیا، گویا کیا تھا ہی نہیں، آج آیا ہی نہیں، گزشتہ کل کی طرح کر دیا. بیٹا کل کی طرح ہے یا نکل گئی کل گزری ہوئی؟ آئی گیا کیا تھی کل تھی جو قصہ دیری نہ بنی، جو قصہ دیری نہ بنی. ملا وہ کمن طول حمزہ کمنا، اور میں حمزہ کے لیے چھپ گیا ایک چٹان کے نیچے. جب مجھ سے اب قریب ہوئے تو میں نے ان کو اپنی نیز سے سنبھالا. فاضعها، تو میں نے اس کو آپ کے سننا ناک کے نیچے اور پیرو کے اوپر کی جگہ سننا کریں، ان کے پیرو کے اوپر مارا. حتی خرجت من بین ورقی، یہاں تک کہ دونوں آپ کے دونوں پیچھے کی حصے کے درمیان سے نکل گیا. فکان ذالک العہد، یہی تھا واقعہ، یہ قتل کا واقعہ. جب لوگ لوٹے میں بھی لوٹا، تو مکہ مکرمہ میں رہا یہاں تک کہ اسلام مکہ مکرمہ میں پھیل گیا. ثم خرجت الى الطائف، بولو طائف کی طرف. فارسلوا الى رسول اللہ، تو لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں قاصدین بھیجے. تو مجھ سے کہا گیا انہ لا یہیج الرسل، حضور
کافروں سے کوئی تعارض نہیں کرتے، قاصدوں سے کوئی تعارض نہیں کرتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فلما رآنی، جب حضور نے مجھے دیکھا، قال انت وحشی، تم وحشی ہو؟ میں نے کہا جی. کہا کہ تم نے حمزہ کو قتل کیا؟ قلت قد کان من الامر ما بلغک یا رسول اللہ، بات ویسی ہے جو آپ کو خبر ملی ہے. قال فلتستطيع ان تغیب وجهك عنی، کہ تم مجھ سے اپنے چہرے کو ہٹا سکتے ہو. قال فخرجت فلما قبض رسول اللہ، جب نبی کریم کا وصال ہو گیا، مسیلمہ کذاب ظاہر ہوا، تو میں نے کہا کہ میں مسیلمہ کو ضرور قتل کروں، مسیلمہ کی طرف ضرور قتل کروں، نکلوں گا اس امید پر کہ میں اسے قتل کر کے حضرت حمزہ کے قتل کا تدارک کروں. حمزہ کے قتل کا تدارک کرو. فخرجت مع الناس، تو میں بھی لوگوں کے ساتھ نکلا. فکان من امری ما کان، تو اس کا معاملہ ہوا جو ہوا. فاذا رجل قام فی سلمۃ جدار، یہ ایسا شخص تھا جو دیوار کے شگاف میں کھڑا تھا. کانہ جمل الاوراق، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ یہ بالکل خارش زدہ رملا بیٹا یا اور سفید چت کبرا اونٹ ہے، چت کبرا اونٹ ہے. سائر الراس، بال کے سر کے بال اس کے پراگندہ تھے. فرمیتہ بحربتی، تو میں نے اس کو اپنی برچی سے مارا. تو میں نے اس کو اس کے دونوں بولو سینے کے درمیان بولو اپنے برچی رکھی، یہاں تک کہ وہ اس کے پیچھے کے شانوں سے نکل گئی ہے نا. تو اتنا کام تو میں نے کیا، اور بقیہ جو کام رہ گیا تھا تو فرماتے ہیں انصار میں کہ شخص اس کی طرف جھپٹے، فضربہ بالسیف علی حمتی، اس کی کھوپڑی پر تلوار ماری. میرا بیٹا عبداللہ ابن فضل کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی سلیمان ابن یسار نے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک لڑکی گھر کے چھت پر کھڑے ہو کر کے مسیلمہ کذاب کی موت کی خبر دے رہی تھی. تو اس نے کیا موت کی خبر دی؟ واہ امیر المومنین، یہ واہ حرف ندوہ ہے جو آپ نے پڑھا کافیہ میں. واہ سیدہ، وہ بیٹا اسی واہ ندوہ کے لیے واہ واہ، ارے واہ واہ، یہ واہ امیر المومنین، ہائے امیر المومنین، قتلہ العبد الاسود، ہائے امیر المومنین کو ایک کالے غلام نے قتل کر دیا. ہائے امیر المومنین نے امیر المومنین کو. اللہ اکبر. مسیلمہ کذاب جو مدعی نبوت تھا نا، اسے کہہ رہی ہے امیر المومنین. اس سے معلوم بیٹا امیر المومنین کئی طرح کے لوگ رہے ہیں، یہ بھی تھا امیر المومنین. اور آج کے کچھ لوگوں کا یزید ہے امیر المومنین. سمجھے، محرم آتا ہے تو ان کو یزید یاد آتا ہے. مضامین پڑھ لو ان کے رسالوں میں، تو امیر المومنین یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالی یہ ہے امیر المومنین. تو بیٹا جیسے مومنین ہے ویسے ان کا امیر ہے امیر المومنین. مسیلمہ کذاب تھا ان کا امیر المومنین، ان کا بھی امیر المومنین یزید ہے. ٹھیک ہے بھائی، دعا کرو قیامت کے دن تم اپنے امیر المومنین کے ساتھ رہو. ہمیں تو اپنے امیر المومنین امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. تو دیکھو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے جو دیکھو بیٹا اللہ ان سے رضی اللہ عنہ. اب کام بھی تو رضا الہی والے کرنے چاہیے نا، تبھی رضی اللہ عنہ ہوگا. کون سے کام کی وجہ سے ان کو کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ امیر المومنین بیٹا جدا دیکھو امیر المومنین. جیسے امیر مولانا عقیل صاحب یہ ہے. ہم تو بیٹا وہی کہتے ہیں یزید علیہ مال ہے، بس علیہ مال، اس کے یہ اتنا کہہ کر کے گزر جاتے ہیں. ہم ہیں امام حسین کے ساتھ، یزید کا معاملہ علیہ مال ہے، ہم اس سے کیا مطلب.
اس لیے ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے. بس دامن امام حسین کا ہے, یزید کا معاملہ علیہ مال ہے, وہ جانا اس کا کام ہے. لیکن اب اس پر کوئی حکم نہیں ہوگا. ان اللہ تو اس کا معاملہ واضح ہے کہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. علیہ مال منو دستو دامن آل رسول والا معاملہ ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفرق الوجیز میں صاف طور پر لکھا ہے حق بدستے حق پرست ہے. حق بدستے حق پرست امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. حق جو ہے حق پرست حضرت علی کے ساتھ ہے, اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ان کے مقابل میں جو لوگ آئے وہ صحابی رسول ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ان کے بارے میں کوئی کلمہ طعن کہنا اپنی زبان سے روا نہیں ہے. ان کے بارے میں ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہے. ان سے کوئی بدگمانی نہیں ہے. ان سے کوئی عداوت و حسرت عداوت و نفرت نہیں ہے. صحابی رسول ہونے کی وجہ سے ان سے محبت ہے. وہ بھی عند اللہ معذور ہے اگرچہ خطا, لیکن ہمارا حق جو ہے وہ حضرت علی مولا علی رہا. ان کا تو ان کا بھی ادب و احترام ہم کریں. کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان طعن دراز کرنا جائز ہے. اتنا ہی اپنا عقیدہ ہے اور اسی میں رشد و فلاح ہے. سمجھو سی, اور اس میں مزید بحث کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش. سمجھ گئے بابو ما صاحب النبی سے کل پڑھا.